الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ باب ما جاء فی اکل الارنب۔ اس سے پہلے والی روایت میں سکرجہ تک گفتگو ہوئی تھی۔ ولا خبز له مرقق، پیچھے تو یہ بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی میز اور ٹیبل پر اور چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا نہیں کھایا۔ ولا خبز له مرقق، آپ کے لیے پتلی چپاتی نہیں پکائی گئی۔ یہاں بھی وہی تقریر کیجئے جو ما قبل میں ہوئی کہ کچھ چیزیں ممانعت لغیرہ پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اس سے ایک طرح سے منع یا کراہت کا مفہوم نکلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چپاتی نہیں کھائی تو ہم کو بھی نہیں کھانی چاہیے پتلی روٹی۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ آپ آج کسی بھی مفتی سے پوچھیں گے تو اس کو بلا کراہت جائز بتلائیں گے۔ پھر کیا تقریر کریں گے آپ اس حدیث کو سامنے رکھ کر؟ آپ کہیے کہ کچھ کراہتیں ممانعتیں یا کچھ ترک و تروک نہ کرنا اور چھوڑ دینا، یہ اس زمانے کے اعتبار سے اس زمانے کی کسی بنیاد پر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں یہ چیزیں تینوں باتیں، خیوان پر کھانا، سکرجہ یعنی چھوٹی چھوٹی پیالیوں کا استعمال کرنا، پتلی چپاتی دقیق آٹے کی روٹی یہ کھانا، یہ اہل عیش کا، اہل تعیش کا عمل ہوا کرتا تھا، ان کا شیوا ہوا کرتا تھا، ان کا امتیاز ہوتا تھا۔ دنیا میں جو گھرے ہوئے ہیں، آخرت سے کچھ غافل ہیں یا پیسوں کا رنگ جن پر غالب ہے، ایسے لوگوں کی یہ پہچان اور یہ امتیاز یہ شے ہوا کرتی تھی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں کیا۔ آپ پر تو ابدیت کا رنگ غالب تھا اور آپ پر تو آخرت کی فکر کا غلبہ تھا، اس لیے ایسی چیزیں کیوں کر آپ پسند فرمائیں گے؟ تو یہ اس زمانے میں چونکہ ان کا ایک امتیاز یا ان کی ایک خاص چیز سمجھی جاتی تھی، آپ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ اور آج کے دور میں یہ تینوں باتیں، دو تو عرض ہو چکی، تینوں باتیں، پتلی روٹی بھی آج کے دور میں ایسوں کا امتیاز نہیں ہے، بلکہ باریک اور دقیق آٹا سبھی کو میسر ہے، اسی چکی سے سبھی پسوا رہے ہیں، سبھی کھا رہے ہیں، اور کوئی بہت پیسے کا اس میں دخل بھی نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پر کوئی صاحب عیش تعیش والا نہیں کہلاتا ہے، اور اس سے آخرت کی غفلت کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اس لیے آج اگر کوئی پتلی روٹی چپاتی جس کو کہتے ہیں کوئی پکائے اور کھائے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ جو ممانعت لغیر ہی ہوتی ہے اس غیر کے ارتفاع سے وہ ممانعت مرتفع ہو جاتی ہے۔ میں نے حضرت قتادہ سے پوچھا، اب قتادہ کے نیچے کون ہے؟ میں نے قتادہ سے پوچھا تو دیکھیے قتادہ کے نیچے یونس ہے۔ یونس کہتے ہیں میں نے قتادہ سے پوچھا فَعَلَى مَا كَانُوا يَأْكُلُونَ، پھر صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا کس پر کھاتے تھے؟ کہا کہ انہی دسترخوانوں پر کھاتے تھے۔ سفرہ کی جمع سفر ہے، دسترخوانوں پہ کھاتے تھے، یعنی میز ٹیبل اور کرسی پر نہیں کھایا کرتے تھے۔ ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن ہے، غریب ہے۔
قال محمد بن بشار، محمد ابن بشار نے کہا یونس ھذا ہوا یونس الاسکاف، یہ یونس وہ یونس اسکاف ہیں۔ اس حدیث کی سند میں جو ابھی یونس آئے نا پہلی سطر میں، وہ یونس اسکاف ہیں۔ اسکاف کا معنی مونچی کے آتے ہیں۔ یونس کا یہ تعارف ہے۔ اور عزیزو بچوں، آپ جانتے ہیں راویوں کے اس قسم کے تعارفات صرف تعارف کے لیے یہ سب اوصاف لائے جاتے ہیں، کسی تنقیص تحقیر کا اس میں شائبہ دور کا بھی نہیں ہوتا۔ کوئی موچی تھا، کوئی احول تھا، کوئی اعمیٰ تھا، کوئی زیات تھا، کوئی سمان تھا، مقصود اس سے صرف تعارف ہوتا ہے۔ تو یہ بتا دیا کہ یونس اسکاف ہیں، ان کے والد ابو الفرات ہیں، بصرہ کے رہنے والے تھے۔ یہ ترمذی شریف میں ان کی یہی ایک حدیث ہے۔ ایک اور یونس ہیں اسی طبقے میں، یونس ابن عبید، ان سے تو بکثرت روایات، اس لیے یہ بتانے کی ضرورت پڑی امام ترمذی کو کہ یہ یونس اسکاف ہے اور ایک ہی جگہ یہ آئے ہوئے ہیں۔ وقد روا عبد الوارث عن سعید ابن ابی عروبۃ عن قتادۃ عن انس نحوہ، اور عبد الوارث نے بھی سعید ابن ابی عروبہ عن قتادہ عن انس کی سند سے اسی طرح کی روایت نقل فرمائی ہے۔ یہ بتا دیا کہ جس طرح یہ ایک روایت ہے، اس کے ہم معنی دوسری سند سے سعید ابن ابی عروبہ کی سند سے حضرت انس تک ایک دوسری روایت بھی پہنچتی ہے۔ اب دوسرا باب دیکھیے، باب ما جاء فی اکل الارنب، خرگوش کی حلت کا بیان۔ نہ تو حلت کہا نہ حرمت کہا، لیکن اکل کا لفظ کہا، تو آپ سمجھ گئے کہ اکل کا لفظ جو ہے کھانے کو بتا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ حلال ہوگا جبھی تو کھایا جائے گا۔ اس لیے اس کا ترجمہ آپ کر لیجئے، خرگوش کے کھانے کا بیان، یعنی اس کے حلال ہونے کا بیان۔ خرگوش کھانا حلال ہے یا ممنوع ہے، پہلے روایت کا ترجمہ کرتے ہیں اور اس کے بعد مسئلے پر گفتگو کرتے ہیں، تاکہ روایت سے روشنی بھی ملتی جائے کہ اس کی حلت بنتی ہے، کراہت بنتی ہے یا حرمت بنتی ہے۔ روایت دیکھیے، بہ قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبہ عن ہشام بن زید قال سمعت انسا یقول انفجنا ارنبا بمر الزہران فسعى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفها فادرکتها فاخذتها فاتیت بها ابا طلحة فذبحها بمروة فبعث معي بفخذها او بوركها الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فاکلہ فقلت اکلہ قال قبلہ۔ روایت کا ترجمہ بھی کر لیجئے۔ روایت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ ہم نے مر الزہران میں ایک خرگوش کو بھڑکایا یعنی دوڑایا، انفجنا ارنبن، ہم نے ایک خرگوش کا پیچھا کیا، اس کو بھڑکایا، اس کو دوڑایا۔ فسعى اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلفها، صحابہ اس کے پیچھے دوڑے،
فَأَدْرَكْتُهَا، میں نے اس خرگوش کو پکڑ لیا، پا لیا، پھر پکڑ لیا، پھر میں لے کر آیا ابو طلحہ کے پاس۔ فَذَبَحَهَا بِمَرْوَةٍ، ابو طلحہ نے اس کو ذبح کیا۔ کس سے ذبح کیا؟ مروہ سے۔ مروہ کہتے ہیں سفید پتھر کو۔ فَبَعَثَ مَعِيَ بِفَخِذِهَا، ابو طلحہ نے اس کو سفید پتھر سے ذبح کیا، پھر مجھے اس کی ران یا اس کا کلہا یعنی سرین کا کچھ حصہ دے کر بھیجا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فَأَكَلَهُ، آپ نے اس کو کھایا۔ میں نے پوچھا کھایا؟ تو جواب دیا کہ قبول کیا۔ میں نے پوچھا، یعنی حضرت انس کے نیچے قتادہ ہیں، تو حضرت انس کے نیچے ہشام ابن زید ہیں، تو ہشام کہتے ہیں کہ میں نے انس سے پوچھا قبلہ کا کیا مطلب ہے؟ قبول کیا یا کھایا؟ اکلہ کا کیا مطلب ہے؟ تو کہا کہ کھایا نہیں بلکہ قبول کیا۔ وفی الباب عن جابر و عمار و محمد بن صفوان و یقال محمد بن السیفی هذا حدیث حسن صحیح والعمل على هذا عند اکثر اہل العلم لا يرون باکل الارنب باسا وقد کرہ بعض اہل العلم اکل الارنب وقالوا انها تدمہ۔ اس باب میں حضرت جابر سے اور عمار سے، محمد ابن صفوان سے روایتیں ہیں، اور کہا جاتا ہے محمد ابن سیفی بھی محمد ابن صفوان کو یہ حدیث حسن ہے، صحیح ہے، اور عمل اسی پر ہے اکثر محدثین کے نزدیک۔ لا يرون باکل الارنب بأسا، کہ خرگوش کے کھانے میں یہ لوگ کوئی حرج نہیں سمجھتے، اور بعض اہل علم نے ارنب کے کھانے کو مکروہ سمجھا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کو حیض آتا ہے۔ اب آپ مسئلے پر غور کیجئے کہ خرگوش حلال ہے، مکروہ ہے یا حرام ہے۔ دھیان دیجئے، روایت تو آپ کے سامنے آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خرگوش کا گوشت پیش کیا گیا، آپ نے قبول کیا، نہیں کھایا مگر قبول کیا۔ خرگوش کے سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے کہ خرگوش حلال ہے، چاروں ائمہ نے بالاتفاق اس کو حلال کہا ہے۔ البتہ سلف میں اختلاف تھا، ان سے پہلے ائمہ اربعہ مجتہدین سے پہلے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، حضرت اکرمہ، ابن ابی لیلہ، یہ لوگ مکروہ کہتے تھے، مگر بعد میں یہ اختلاف بھی ختم ہو گیا، اس لیے کہ ان کی کراہت پر یعنی کراہت یا ممانعت کا قول کرنے پر کوئی ان کے پاس صریح روایت نہیں تھی۔ یہی لفظ انہا تدمہ ابھی جو کہا ہے، انہا تک خرگوش کو حیض آتا ہے یا خون اس کا بہتا رہتا ہے، زیادہ سے زیادہ یہ کراہت طبعی کو بتلا سکتا ہے، یہ کراہت شرعی نہیں ہے۔ اس وجہ سے اہل سنت والجماعت کا بھی اتفاق ہے کہ خرگوش حلال ہے۔ شیعوں کا البتہ اس میں اختلاف ہے، ان کے نزدیک خرگوش حرام ہے۔ کچھ روایتیں ایسی ہیں جو صاف صاف حلت کو بتاتی ہیں، اور کچھ ایسی ہیں جو کچھ کراہت کو بتا رہی ہیں۔ ہم آپ کے سامنے حلت کی روایتیں پہلے پیش کر رہے ہیں۔ نمبر 1، یہی روایت ترمذی شریف کی جو ابھی پڑھی گئی، جس کا ترجمہ کیا گیا حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، اس سے خرگوش کے حلال ہونے کا صریح ثبوت ملتا ہے۔ فَأَكَلَهُ فَقُلْتُ أَكَلَهُ قَالَ قَبِلَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قبول کرنا حلت کی دلیل ہے۔ دوسری روایت حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی جلد اول میں کتاب الصید والذبائح میں الذبح بالمروہ کے ضمن میں گزری ہے
کہ ایک آدمی نے 1 یا 2 خرگوش شکار کیے اور ان کو مروہ سے یعنی سفید پتھر سے ذبح کیا اور دونوں کو لٹکا دیا ذبح کر کے، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان کے بارے میں پوچھا تو آپ سے اس صحابی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے کا حکم دیا۔ اس سے پتہ چلا حضرت جابر کی روایت سے بھی جواز سمجھ میں آیا، اور یہی واقعہ کہیں جابر سے منقول ہے کسی سند سے اور جابر سے کہیں منقول ہے کسی سند سے، تو 2 سندیں بنا لی جاویں تو اس صورت میں 2 روایت ہو جاتی ہے۔ ایک اور روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے جو دارقطنی میں ہے۔ اوپر کی جو روایت پیش کی گئی حضرت جابر کی وہ ابن ماجہ میں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت دارقطنی میں جو ہے وہ اس طرح ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرگوش کا ہدیہ آیا۔ عائشہ کہتی ہیں کہ میں سوئی ہوئی تھی، آپ نے میرے لیے اس کا پچھلا حصہ محفوظ رکھا، جب میں جگی تو مجھے کھلایا پتہ چلا جائز ہے۔ یہ اور سی بات ہے کہ اس حدیث پر ذوف کا حکم لگا ہے، مگر یہ چند روایتیں خصوصاً پہلی روایت جو یہاں باب کے ذیل میں آئی ہے حضرت انس کی، یہ روایت یہاں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے، اور مزید یہ کہ بخاری شریف میں بھی ہے۔ یہ تو حلت کی روایتیں۔ اب کچھ ایسی بھی روایتیں جس سے تھوڑی کراہت کا پتہ چلتا ہے، مثلا نسائی شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک بدو بھنا ہوا خرگوش لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، آپ نے ہاتھ ہٹا لیا اور صحابہ کو کھانے کا حکم دیا۔ اس سے بعد لوگ کراہت سمجھ رہے ہیں، لیکن وہیں صحابہ کو کھانے کا حکم دیا، اس سے حلت بھی نکلتی ہے۔ ایک دوسری روایت ابن ماجہ میں حضرت خزیمہ ابن جس کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خرگوش کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، نہ میں کھاتا ہوں نہ حرام قرار دیتا۔ کیا بات سمجھ میں آئی؟ تو خزیمہ نے کہا کہ آپ اس کو حرام نہیں کہتے تو میں کیا کروں، میں تو کھاؤں گا۔ پھر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں اس کو نہیں کھاتے؟ آپ نے فرمایا نبئت انہا تدمع، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس کو حیض آتا، اس کو خون آتا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا، صحابی نے کہا میں تو کھاؤں گا۔ یہ سب باتیں بتا رہی ہیں کہ شرعاً تو حلال ہے، آپ نہیں کھاتے تدمع، پتہ چلا کہ طبعاً اس میں ناگواری کی کوئی بات پائی جاتی ہے۔ تو یہ دو روایت ایسی تھی جس کی وجہ سے کراہت کا کچھ لوگوں نے قول کیا۔ اسی کو امام ترمذی نے کہا وقد کرہ بعض اہل العلم اکل الارنب وقالوا انہا تدمع۔ عزیز بچوں، اب آپ کو انہا تدمع، قالوا انہا تدمع کا مفہوم سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ نسائی کی وہ بدو والی روایت جس میں بھنا ہوا وہ خرگوش لایا تھا، اور ابن ماجہ کی خزیمہ والی روایت جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکلہ ولا احرمہ، اس سے پتہ یہ چلا کہ آپ کا نہ کھانا کراہت طبعی کی بنیاد پر ہے، صحابہ کرام کو اجازت دینا کراہت شرعی کی نفی کو بتاتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے باب کا حاصل کہ باب ما جاء فی اکل الارنب کا حاصل ہے اے فی جواز اکل الارنب، ارنب کا کھانا جائز ہے، خرگوش کا کھانا جائز ہے۔ اس کو حیض آتا ہے انہا تدمع کا، بعض لوگوں نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ حیض نہیں، حیض تو آتا ہی ہے، بلکہ
کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا گوشت ایسا ہوتا ہے کہ دھوتے جاؤ برابر خون ٹپکتا جاتا ہے، تو اس لیے بھی اس کو تدمہ کہہ دیا۔ ورنہ حیض تو تمام ان جانوروں کو آتا ہے جو جن جانوروں کے سے بچے پیدا ہوتے ہیں، انڈے کے بجائے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ حیض آتا ہی ہے اس لیے کہ پیٹ میں بچہ ہوگا تو وہی حیض کا خون خوراک بنتا ہے۔ تو حیض تو سبھی کو آتا ہے، البتہ یہ ہے کہ انسان یعنی خواتین کا حیض مہینہ مہینہ باہر آتا ہے اور صرف حمل کے زمانے میں اندر میں رک جاتا ہے، اور جانوروں میں حیض آتا ہے تو وہ ہمیشہ اندر ہی رہتا ہے اور باہر کبھی نہیں آتا۔ البتہ خرگوش کا حیض آنے کا مطلب بعض لوگوں نے یہ بتایا کہ اس کا گوشت ایسا نرم ہوتا ہے کہ دھوتے جاؤ خون ٹپکتا رہتا ہے، اس کو کہا انہا تدمہ، تو انہوں نے حیض سے ترجمہ نہ کر کے خون بہنے سے اس کا ترجمہ کیا۔ بہرحال یہ کراہت طبعی پر محمول ہے، نہ کہ کراہت شرعی پر۔ سبحان اللہ بحمدی، سبحان اللہ العظیم۔